الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اتنے تھوڑے نہیں ہیں جتنی تھوڑی آواز ہے سرکار مدینہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور سنی خاموش رہیں یہ ہو نہیں سکتا مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان آل بیت امام حسن رضا خان علیہ الرحمہ کا کلام اس کے بحر پر قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ فرماتے ہیں عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان
دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان آل بیت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو جو عاشقان آل بیت ہیں وہی عاشقان مصطفیٰ ہیں، اور جن کے سینے میں بغض آل بیت ہو ان کے سینے میں محبت مصطفیٰ آ ہی نہیں سکتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان آل بیت۔ اور سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہل سنت بالیقین ہے مدح خوان آل بیت۔ اہل سنت بالیقین ہے مدح خوان آل بیت۔ اور اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاجور۔ اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان آل بیت۔ قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان آل بیت۔ اور آل سنت کا عقیدہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر کے اندر بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل کے لہجے میں ہر دم ہو پہ اصحاب نبی۔ آل کے دم ہو بے اصحاب نبی، بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان آل بیت۔ بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان آل بیت۔ دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان آل بیت۔ اور وہ صرف مانتے ہیں عظمت اصحاب کو، وہ صرف مانتے ہیں عظمت اصحاب کو، جس کے سینے معجزہ ہے
قدر و شان آل بیت جس کے اندر معجزہ ہے قدر و شان آل بیت عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان آل بیت دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان آل بیت حق چار یار حق چار یار یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ جل ذکرہ وعز اسمہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں شفیع مجرماں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و عقیدت اور خانوادہ مصطفیٰ خاندان مولائے مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد آج کی یہ محفل مبارکہ بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا اور ذکر اہل بیت انعقاد پذیر ہے۔ محفل پاک کی صدارت شان آل سنت شان بکھاری کلاں منصور من اللہ استاذی و استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت استاد جی پیر محمد شفیق احمد قادری عباسی رضوی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور غریب نواز و خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف آپ فرما رہے ہیں زینت محفل پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید حامد شاہ صاحب چراغی سلطانی اور آپ کے علاوہ برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری توقیر عباس رضوی اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج کی زینت ہیں، میں اپنی طرف سے قبلہ حضرت مولانا استاد قاری نثار صاحب آپ کی طرف سے برادر اصغر حضرت مولانا حافظ یاسر عباس رضوی صاحب کی طرف سے اور دیگر مسجد بلال کی انتظامیہ کی طرف سے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر صحابہ و آل بیت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے اور سنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، چونکہ غیروں سے اب ہمیں وہ خطرہ نہیں رہا جو خطرہ ہمارے اندر کے لوگوں سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے پہچان ضروری ہے کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ ہر دور میں سنی کی الگ تعریف رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں سنی وہ ہے کہ جب سارے کے سارے پھسل جائیں سنی وہاں پر بھی نہیں پھسلتا ہے۔ تو جس دور میں جس قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا، ان کے مقابلے میں جو قوت کھڑی نظر آتی ہے ہر دور میں اس کو سنی کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے خلق قرآن کا فتنہ ہو تو مقابلے میں کھڑی شخصیت امام احمد بن حنبل کو سنی کہتے ہیں، وہ چاہے بغض شیخین ہو، بغض ختنین ہو، اور موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے ہو، تو اگر وہاں پر ہمارے امام اعظم سے پوچھا جائے کہ سنی کون ہے تو آپ جو ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو شیخین کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ دے، ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ سے محبت رکھے اور موضوع پر مسح کرے، وہی سنی کہلانے کے لائق ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ تین فتنے تھے، لوگ شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کو معاذ اللہ ان کی شان میں تنقیص کرتے تھے، ان کی شان میں کمی کرتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سینے محبت مولا مرتضیٰ سے خالی تھے، محبت عثمان غنی سے خالی تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو موضوع پر مسح کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ تو امام صاحب نے ایسی جامع تعریف فرما دی کہ اگر اس دور میں سنی کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنی وہ ہے کہ جس کے سینے میں محبت شیخین بھی ہوگی، محبت ختنین بھی ہوگی، اور موضوع پر مسح کرنے کا قائل بھی ہوگا۔ تو ہر دور میں سنی کی الگ تعریف رہی ہے۔ پہلے میں آپ کی بارگاہ میں سنی کا مقام عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ تبیض وجوہ، اس میں کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے سیاہ ہوں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس میں حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی۔ جو حق والے ہوں گے ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اور جو باطل پر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چہرے سفید ہوں گے وہ کون سے چہرے ہوں گے، اور جو سیاہ ہوں گے وہ چہرے کون سے ہوں گے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل بدعہ، اے لوگو اس دن جو چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ سنیوں کے چہرے ہوں گے، اور اس دن جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ بدعتیوں کے چہرے ہوں گے۔ تو
دیکھیں قیامت کے دن بھی جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ سنیوں کے چہرے ہوں گے. اس کے علاوہ جو بدعتیوں کے چہرے ہوں گے وہ آج بھی سیاہ ہیں، قیامت والے دن بھی سیاہ رہیں گے. اب ذرا اہل سنت کے چہرے کیا رہیں گے؟ روشن رہیں گے، سفید رہیں گے. اب یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ سنی کہتے کسے ہیں، سنی کون ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی سبعۃ ثلاث و سبعین فرقۃ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان قریب میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. ثلاث و سبعون فرقۃ، ان قریب میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا واحدہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. کل کتنے فرقے بتائے؟ 73 فرقے. ان میں سے پھر جہنمی کتنے بنتے ہیں؟ 72. اور جو جنتی ہے وہ ایک ہی فرقہ ہے. اور صحابہ کرام نے بھی بات کو بڑا واضح طور پر حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ جب ہر کوئی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بتا دیں کہ حق پر کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت جو ہے وہ جنتی جماعت ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، سنو وہ فرقہ جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جن کا عقیدہ وہ ہوگا جس عقیدے پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں. جو میرے اصحاب کے عقیدے پر عمل کرے گا وہی فرقہ جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پہلے پوچھا کہ کون سا فرقہ ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ فرقہ سنت و جماعت یعنی سنی ہوں گے وہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت والجماعت تو بہت سارے کہلانے والے ہوں گے، تو حقیقی سنی کون سے ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں کل قیامت تک جن کا عقیدہ یہ ہوگا وہ سنی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی سنی نہیں کہلا سکتا. تو اب دیکھیں کہ مقام تو واضح ہو گیا، اہل سنت کا مقام تو واضح ہو گیا کہ ان کے چہرے اس دن بھی چمک رہے ہوں گے کہ جس دن سارے چہرے سیاہی مائل ہوں گے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات پانے والی جماعت، جنتی جماعت، وہ بھی سنیوں کی جماعت ہے. کچھ احباب اٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، باتیں چند ہی کرنی ہے. خطاب اصل میں حضرت مولانا حافظ عرب شہزاد صاحب کا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو معزوز کریں گے. لیکن چند ایک باتیں میری بھی سماعت فرما لیں، شاید آپ کی سمع خراشی بھی ہو اور ہو سکتا ہے دل خراشی بھی ہو، لیکن یہ باتیں کرنا ہماری مجبوری ہے اور بہت ضروری ہے. کیونکہ آج اہل سنت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں غیر تو غیر، ہمیں تو اپنوں نے ہی لوٹنا شروع کر دیا ہے. جی اپنوں نے زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج کے دور میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سنی کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تم محرم کے اندر بھی ذکر صحابہ شروع کر دیتے ہو، پتہ نہیں تمہیں کیا ہے، بغض اہل بیت ہے تمہارے اندر، تب تم اصحاب کا ذکر کرتے ہو. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دونوں کا ذکر ملا کر کرے. حق چار یار، یا علی. کیونکہ
سنی کے اندر خاندانوں کی نہ بغض ہے نہ ہی خاندانوں کی محبت ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ جملہ سخت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سنی ہر نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے. سنی ہر نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے. جس چیز کی نسبت بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، سنی اس کا حیا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اصحاب نے سکھایا ہی یہی ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہی یہی ہے کہ لوگوں، اگر تم محبت مصطفیٰ چاہتے ہو، اگر تم عشق مصطفیٰ چاہتے ہو، تو پھر جس چیز کی نسبت بھی ہمارے آقا کے ساتھ ہو گئی ہے، جب اس چیز کا حیا تمہارے سینے کے اندر ہوگا تو تمہیں عشق مصطفیٰ بھی حاصل ہو جائے گا، محبت مصطفیٰ بھی حاصل ہو جائے گی. ایک ہے ابی ابن سلول، آج بھی چھوٹے چھوٹے ابی ابن سلول پھر رہے ہیں جی. کسی کی سرخ داڑھی ہے، کسی کی پتہ نہیں کیسی داڑھی ہے، کسی کی ہے ہی نہیں، اور کسی نے نئی نئی رکھی ہوئی ہے. کیا جی؟ نئی نئی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ منافق کون ہے اور عاشق کون ہے. تو آئیں میں آپ کو اصحاب کے دربار میں لے جاتا ہوں. سرکار مدینہ علیہ السلام کا دراز گوش گدا مبارک کہ جس کو یافور کہا جاتا تھا، حضور علیہ السلام اپنے دراز گوش پر تشریف فرمائے. سنیے، قسم ہے مزہ آ جائے گا جب آپ عبداللہ بن رواحہ کا عقیدہ سنیں گے تو اپنے عقیدے پر فخر کریں گے کہ سنیوں تمہارا عقیدہ تو وہ ہے جس عقیدے پر عبداللہ بن رواحہ تھے. حضور علیہ السلام کا دراز گوش مبارک جا رہا ہے، راستے میں عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقین کا سردار بیٹھا ہے. اس نے چونکہ گلیاں پکی تو ہوتی نہیں تھیں، کچی گلیاں ہوتی تھیں، بارش میں کیچڑ ہوتا تھا، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ریت والا علاقہ تھا، دھول ہوتی تھی. تو حضور علیہ السلام کا دراز گوش گزر رہا ہے، راستے میں ابی ابن سلول بیٹھا ہے. تو جب حضور علیہ السلام کا دراز گوش اس کے پاس سے گزرا تو تھوڑی سی دھول اڑ کر ابی ابن سلول پر جا پڑی. تو اس نے کہا واللہ نتنو، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے دراز گوش نے مجھے تکلیف دی ہے، اس سے اڑنے والی جو دھول ہے اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ منافق کا عقیدہ تھا. وہ اپنے تئیں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا دراز گوش ہی ہے نا، گدھا ہی ہے، تو اس کی کیا عزت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا شان ہے تو گدھا ہی. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس گدھے کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس نے تکلیف دی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفر کر رہے تھے، آپ کے دراز گوش کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو آپ نے فتویٰ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اب اس کو جواب کیا دینا ہے، اس کو کیا کہنا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ابی ابن سلول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے منافق، تو کہتا ہے کہ مجھے حضور کے دراز گوش نے تکلیف دی ہے، سن عاشق کا عقیدہ کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا واللہ نتنو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، کہ اے ابی ابن سلول تو بھلے انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے، لیکن تیری نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہے. یہ دراز گوش ہے، حقیقت میں گدھا ہے، لیکن اس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو گئی ہے. تو سن، عاشق کا عقیدہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے حضور علیہ السلام کے اس دراز گوش کی بو تیری ہزاروں کستوریوں کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دراز گوش کی بو تیری ہزاروں کستوریوں سے بڑھ کر عزیز ہے. اور جو جلالین شریف کی روایت ہے وہ اس سے بھی مزے کی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا واللہ
لبولو حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا. تو دراز گوشت کی بات کرتا ہے. ارے اس کے ساتھ تو میرے نبی کی ٹانگیں مس ہوئی ہیں, میرے آقا کا جسد اطہر ٹچ ہوا ہے, اس کی شان تو براء البراء ہے. آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لبولو حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا. سن عبداللہ بن رواحہ کا عقیدہ. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس دراز گوشت کے پیشاب کی جو بو ہے وہ بھی مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے. تو وہ تو تھا دراز گوشت. دراز گوشت فارسی میں لمبے کانوں والوں کو کہتے ہیں. تو لمبے کانوں والا کون ہوتا ہے؟ ایک گدھا ہوتا ہے نا, اور ایک خرگوش ہوتا ہے. وہ سبق پڑھاتا ہوں تو طلباء اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا سبق کبھی کچا ہو نا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم تو اس کی طرح ہو جس کی 4 ٹانگیں ہیں اور لمبے لمبے کان ہیں. تو پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے گدھا ہے. میں نے کہا خرگوش بھی ہوتا ہے. ضرور اپنے کو گدھے کے ساتھ ہی نسبت دینی ہے؟ خرگوش کی طرف بھی تو اپنے خود کو لے جا سکتے ہو نا. تو اس لیے خرگوش کو بھی خرگوش اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے کان گدھے کی طرح ہوتے ہیں. گدھے کو کہتے ہیں, گوشت کانوں کو کہتے ہیں. تو خرگوش کو خرگوش اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے کہ اس کے کان گدھے کی طرح ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو خرگوش کہا جاتا ہے. عربی میں ارنب کہتے ہیں. تو یہ بھی ذرا سماعت فرما لیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عقیدہ کیا دیا کہ ایک بظاہر حقیر جانور ہے گدھا, ہم اس کو حقیر جانور سمجھتے ہیں, اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر, اس کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. اس پر جو ہے وہ سامان لادا جاتا ہے, سواری کی جاتی ہے, اور اس کو گدھے کو گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہیے, رکھا بھی نہیں جاتا. نر نہیں رکھا جاتا, رکھا جاتا ہے تو مادہ ہی رکھا جاتا ہے. تو وہ ایک حقیر جانور ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتا دیا کہ ایک صحابی کا عقیدہ ایک ایسے جانور کے بارے میں کہ جس کو معاشرہ حقیر سمجھتا ہے, جب اس کی نسبت ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کو اشرف المخلوقات سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. تو جب آل پاک کو نسبت مصطفیٰ ہو جائے, صحابی کے سینے میں اس کی کتنی محبت ہوگی, اس کا کتنا مقام ہوگا, اس کا کتنا مرتبہ ہوگا صحابی کے سینے میں, کہ جب ایک گدھے کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اس کو عزیز ہے. تو جس آل کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہو گئی ہے, اس آل کی محبت صحابہ کے سینے میں کتنی ہوگی. تو یہ تو عبداللہ بن رواحہ ہے. اتنے پائے کے صحابی نہیں ہیں جتنے پائے کے صحابی صدیق اکبر ہیں, جتنے پائے کے صحابی فاروق اعظم ہے, جتنے پائے کے صحابی عثمان غنی ہیں. تو جب عبداللہ بن رواحہ نسبت مصطفیٰ کا اتنا حیا کر رہا ہے, تو صدیق کے سینے میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا حیا ہوگا, فاروق اعظم کے سینے میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا حیا ہوگا, عثمان غنی کے دل میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا مقام ہوگا. آج تم لوگوں کو بتاؤ گے, ہم نے تو سیکھا ہی ادب اہل بیت صحابہ سے ہے. ہمیں تو ابو ہریرہ نے ادب اہل بیت سکھایا ہے. آج لوگوں کو ابو ہریرہ کا ذکر سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ابو ہریرہ وہ ہے کہ جو امام عالی مقام کے جوتے اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے, سر پر رکھتا ہے. باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سنی ہیں, کیونکہ ہم سنی ہیں. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے. تو حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں. عمر کا بڑا تفاوت ہے. حضرت امام عالی مقام آپ کو چچا کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے نالین مقدس اتارے. تو جب اتارے نا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نالین مقدس اٹھا لیے, پہلے ان کو سینے سے لگایا, پھر سر پر رکھ لیا. تو امام عالی مقام نے کہا چچا کیا کر رہے ہیں, کہاں آپ کی عمر, آپ کی شان, اور کہاں یہ نالین. آپ نے عرض کی
اے امام علی مقام امام حسین، میں نے تو صرف جوتے سینے سے لگائے ہیں اور سر پر رکھے ہیں، جو مقام میرے آقا نے مجھے آپ کا بتایا ہے، اگر وہ اس امت کو پتہ چل جائے تو یہ آپ کو بھی کندھوں پر اٹھائے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، امیر اہل سنت کا لگایا ہوا نعرہ ہے، بڑوں بڑوں کو تکلیف دیتا ہے، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے بولیں ہر صحابی نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ امیر اہل سنت کا لگایا ہوا نعرہ نہیں ہے، حقیقت میں قرآن کا لگایا ہوا نعرہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا واحد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فرامین مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سنی کون ہے، سنی کی تعریف ہر دور میں الگ رہی ہے، لیکن اس دور میں اگر سنی کی تعریف پوچھنی ہے تو ہمیں در رضا کھٹکھٹانا پڑے گا، ہمیں حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، تب پتہ چلے گا کہ سنی کون ہے، سنی کسے کہتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 23، آپ کا دیا ہوا آمین، تو جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 741، آپ کے کتاب العون اور شرح نقایہ علامہ کاہستانی کی، اس کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لو ارادہ ذکر مقتل الحسین ینبغی ان یذکر اولا مقتل سائر الصحابۃ لئلا یشابہ الروافض، آپ نے جو اہل سنت کا طریقہ کار بیان کیا ہے اور سنی کسے کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی مقرر شہادت حسین علیہ السلام کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ باقی صحابہ کی شہادت کو بھی بیان کرے، باقی اصحاب کی شہادت کو بھی بیان کرے، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کیوں لکھ رہا ہے علیہ السلام، علیہ حضرت لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم میں بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی علیہ السلام کہیں گے، اور اگر کسی کو علیہ السلام سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پھر علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ ناسبیت بھی ہمارے اندر گھر کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جہاں رافضیت کا رد کرنا ہے اور تفضیلیت کا رد کرنا ہے، وہاں ساتھ میں ناسبیت کا رد بھی ضروری ہے، اور یہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی امام اہل سنت ہی فرمائیں گے، اور امام اہل سنت نے بڑے آسان طریقے سے فرما بھی دیا ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے تو وہاں ساتھ میں دوسرے اصحاب کی شہادت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کیونکہ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت کی نشانی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ اہل سنت کیا کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کا دونوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، اور روایت کیا ہے، سنیں اور اپنے عقیدے پر فخر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں ساتھ میں عمر کا ذکر ضرور کیا جائے۔
جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں ساتھ میں عمر کا ذکر ضرور کیا جائے، کیونکہ شیطان بھاگتا ہی تب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر صحابہ ہوا نا کراچی میں، تو ایک تو اٹھ گیا نا، ایک تو گیا کہ جو عمر کا ذکر سن کے پروگرام سے اٹھا تھا، جب کراچی میں عاشقان صحابہ نے عمر کا ذکر کیا دنیا سے ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ لڈن جعفری کہ جو کہتا تھا کہ نیپال کے جنگلوں سے پھر وہ زندہ ہو کے آگے، جی چلو جڑا گیا لعنت بھی پریشان ہو سی انہوں لعنت آکھیا تھے۔ تو حضرات محترم، اعلیٰ حضرت آگے جو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور ذکر شہادت میں حضرات ابو بکر و عمر و عثمان اولاد امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ذکر اس لیے ترک کرنا کہ ان کی اسماء حضرات عالیہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک ہیں، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے اور ابو بکر بھی تھے۔ اگر آپ کربلا کے شہداء کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جو 72 یا 73 اصحاب شہید ہوئے تھے، ان میں ابو بکر نام کے بھی تھے، عمر نام کے بھی تھے اور عثمان نام کے بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرات ابو بکر و عمر و عثمان اولاد امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ، توجہ کریں، چھوڑیں وہ ہوتا رہے گا، میری طرف توجہ کریں، بند کر دیں لائٹ کو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور عثمان بھی تھے، اور ان کا تذکرہ اس لیے ترک کرنا کہ ان کے اسماء حضرات عالیہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام پاک پر ہیں، سری رفض اور اوہام زمانہ روافض فضلہم اللہ کا اتباع ہے، یعنی صرف ذکر حسین کرنا اور باقی شہداء کربلا کا ذکر نہ کرنا یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسمہ کے باعث اسم سے عداوت ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ علماء کے لیے جملہ، مسمہ سے عداوت، مسمہ کے باعث اسم سے عداوت ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اصل میں تو نام حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کا ہے، تو اس وجہ سے اولاد علی کا ذکر بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے نام گرامی پر رکھے گئے ہیں، تو اس لیے ان کا بھی ذکر نہیں کرتے، اگرچہ وہ نام کسی محبوب کا ہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں مارے کہ وہ کہاں اونڈے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آگے آپ فرماتے ہیں، امام شافعی کا قول نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اشیعۃ نساء ھذہ الامہ، اشیعۃ نساء ھذہ الامہ، روافض اس امت کی مادہ ہیں، باقی آپ خود سمجھ لیتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، کسی اور بندے نے نہیں کہا، کس نے کہا ہے؟ امام شافعی نے کہا ہے۔ اور امام شافعی پر رفض کا جب فتویٰ لگا نا تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ بھی قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو سن لو امام شافعی رافضی ہے، کیوں؟ کیونکہ محبت اہل بیت رفض نہیں ہے، اس لیے امام شافعی رافضی بھی نہیں ہے۔ محبت اہل بیت تو اہل سنت کا طریقہ ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے کہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے اجر کا، لیکن میرے قریبیوں کے ساتھ محبت رکھنا، مودت رکھنا۔ اب ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت، مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ کچھوے کو پانی کے ساتھ محبت ہے، مینڈک کو پانی کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح جو دریائی گھوڑا ہوتا ہے اس کو پانی کے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جن کو پانی کے ساتھ محبت ہے، لیکن جب وہ پانی سے نکلتے ہیں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں،
پانی سے جب وہ باہر ہوتے ہیں تو زندہ رہ سکتے ہیں. مینڈک پانی میں رہتا ہے خوش ہوتا ہے, بطخ پانی میں رہتی ہے خوش ہوتی ہے, اور دریائی گھوڑا پانی میں رہتا ہے خوش ہوتا ہے. اسی طرح کچھوا پانی میں رہتا ہے خوش ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پانی کے ساتھ محبت ہے. لیکن جب پانی سے باہر آتے ہیں ان پر موت طاری نہیں ہوتی. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ جس کو مچھلی کہتے ہیں کہ جو پانی میں رہتی ہے, زندہ رہتی ہے, اور پانی سے باہر آتی ہے تو مر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں, مودت ہے. پانی کے ساتھ اس کو عشق ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, سنی عشق آل بیت کے بغیر زندہ رہ سکتا نہیں. تو یہ ہے سنی کا عقیدہ, یہ ہے سنی کہ جو صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے, آل بیت کا بھی ذکر کرتا ہے. اور کیوں آل بیت کا ذکر کرتا ہے, صحابہ کا ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی, آپ نے جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے, آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہے. پہلے آپ نے آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو بیان فرمایا. سنیں زبان رضا سے ذکر آل بیت کہ آپ نے کس طرح ذکر آل بیت فرمایا. حضرت آل بیت سے کوئی بھی جہنمی نہیں, یہ ٹائٹل ہے. اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم بن بشر نے اپنے امالی کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سألت ربی ان لا يدخل احد من آل بیت النار فآتانیہا. حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا, اپنے رب سے یہ دعا کی کہ ان لا يدخل احد من آل بیت النار, کہ میری آل پاک میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. میری آل بیت اطہار میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو جب آپ نے یہ دعا کی فآتانیہا, تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا, آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا. تو قیامت تک جو آل بیت اطہار کے اندر داخل ہے, حضور علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ جنت میں داخل فرمائے گا. تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ سید کہلانے والے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کر ہے, جو صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں, معاذ اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں. تو آپ رسول اللہ کی زبانی ہی سن لیتے ہیں کہ آپ نے سید کس کو کہا, کون سید ہے اور کون سید نہیں ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا تقولوا للمنافق سید فإنه إن يكن سيدا فقد استخدتم ربكم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کو سید نہ کہو, منافق کو سید نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ تمہارا سید ہے تو بے شک تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہوگا. جی, تم نے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی ہے اگر تم منافق کو سید کہتے ہو. ایک تو ہے منافق, اور پھر جو منافق سے اگلے درجے پر چلا جائے, کیا وہ پھر سید کہلانے کے لائق ہے؟ بات کی وضاحت آپ لوگ سمجھتے ہیں. بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک منافق کو سید نہیں کہہ سکتے تو ایک جو اپنے نانا کے عقیدے سے پھر گیا ہے اس کو سید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو سچا سید ہو نا وہ کبھی اپنے عقیدے سے پھر ہی نہیں سکتا ہے. جو سچا سید ہے
وہ کبھی اپنے نانا کے عقیدے سے پھر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین سارے کے سارے کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ تو جب ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو سچا سید ہوتا ہے، جو سچا سید ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے نانا کے عقیدے سے پھر سکتا نہیں۔ اب آگے حضور علیہ السلام نے ایک اور روایت کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ابن عساکر کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ۔ حضرت فاطمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور شیخ القرآن، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے نہیں تو میری تھوڑیاں نہیں گلنا رہ گئی، میرا علم میرے لگے آپ دی آمد تک کیا ہے جو کچھ ہے جناب۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن عساکر کی روایت ہے انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کہ حضرت فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی نسل کو قیامت کے دن آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، کے عذاب سے دور فرما دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یدخل احد من آل بیتہ النار۔ توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ کریں، علماء کرام آپس میں ہم کلام رہیں گے، ان کی آپس کی راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ میری راز نیاز کی کچھ سن لیں، کیونکہ بڑے دور سے آیا ہوں، یہ نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے تو یہاں سے اٹھ کے آ گیا ہوں، وادی سون سے سپیشل آیا ہوں جی ہاں، تو اس لیے تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس کے تحت امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ یدخل احد من آل بیتہ النار، کہ حضور علیہ السلام اس وقت تک حضور علیہ السلام کی رضا یہ ہے کہ آپ کی آل میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی رضا کیا ہے؟ کہ آپ کی آل میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو۔ تو اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی سید جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی بھی سید جہنم میں نہیں جائے گا۔ آگے آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑی پتے کی بات کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور آل بیت کا ذکر اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ ہاں، اب جو دور چل رہا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں جی۔ وہ کتا جو اسلام آباد کے اندر بھونکا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ
آصف بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آصف تو بڑا بابرکت نام ہے، اور الوی بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جو الوی ہوتا ہے وہ صحابہ کو بھونکتا نہیں ہے جی، تو وہ کوئی اور ہی بلا ہے، تو وہ صحابہ کو بھونکا۔ پھر کراچی کے اندر جب انہوں نے خطبہ دیا وہ ایک لعین نے، تو اس نے معاذ اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا۔ تو اب جب اس طرح یہ بے لگام ہو جائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھونکیں گے، تو آگے سے خاموش رہنے والے کے بارے میں حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے، فیض القدیر کے اندر موجود ہے، اور دیلمی کے حوالہ سے آپ فرماتے ہیں اذا سب اصحابی وظہرت الفتن او قال البدع، جب میرے اصحاب کو گالی دی جائے اور فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں یا بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، وَلَمْ يَظْهَرِ الْعَالِمْ عِلْمَهُ، اور جو بندہ عالم ہے جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، یعنی اپنے علم کے ذریعے رد نہ کرے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يقبل اللہ منہ صرفا وعدلا۔ روایت کے الفاظ ہیں استغفر اللہ۔ تو آج جو علماء کرام، میں ان کو علماء کہتا ہی نہیں ہوں جو خاموش ہیں، وہ عالم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، جو خاموش ہیں اور اپنی گدیاں اور اپنے منبر بچانے کے چکر میں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو ہماری مسجد چھن جائے گی، ہم نے کوئی بات کی تو ہمارے مرید ناراض ہو جائیں گے، ہم نے کوئی بات کی تو ہمارے شاگرد ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو یہ حدیث مبارکہ سن لینی چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 741، اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے کنز العمال کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں یا سب اصحابی وظہرت الفتن او قال البدع، کہ جب میرے اصحاب کو گالی دی جائے اور فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں یا بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، وَلَمْ يَظْهَرِ الْعَالِمْ عِلْمَهُ، اور اس حال میں اگر کوئی عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، فَعَلَيْهِ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، صرف فرشتوں کی لعنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ جی آج ذکر صدیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ذکر فاروق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ پھر تو کسی نے کرنے ہی نہیں دینا ہے۔ حق چار یار، حق چار یار۔ تو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا چاہیے۔ جی 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 وضاحت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر ضرور کہنا چاہیے، حضرت عمر کو فاروق اعظم ضرور کہنا چاہیے۔ یہ لوگ ابو بکر تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر تو مانتے ہیں لیکن صدیق اکبر نہیں مانتے، صدیق اکبر نہیں مانتے، کیونکہ صدیق اکبر مان لیں تو ان کا دین ہی سارا ضائع ہو جائے گا۔ ان کے پاس ہیں ہی تین چیزیں، باغ فتق ہے، حدیث قصا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کرتاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر حضرت ابو بکر کو یہ صدیق اکبر مان لے تو باغ فتق والا قصہ ختم، اور عمر کو فاروق اعظم مان لے تو حدیث کرتاس والا قصہ ختم، اور حدیث قصا تو ویسے ہی ہماری ہے، ان کی ہے ہی نہیں۔ جی حدیث قصا تو سنی بیان کرے نا تو مزہ آتا ہے۔ تو حضرات محترم،
सिद्दीक़ अकबर कहना चाहिए, फारूक आजम कहना चाहिए। अब मैं आपको जरा ये भी बता दूं कि सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहते हैं। सरकार के सारे सहाबी सच्चे नहीं है, सच्चे हैं। सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सरकार के सारे सहाबी सच्चे हैं। असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब हिदायत के सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं। ओ तो सुनो क्यों कहते हैं, एक है मकामे नबुव्वत और एक है मकामे सिद्दीकियत। एक है मकामे नबुव्वत और एक है मकामे सिद्दीकियत। इसके दरमियान में एक और मकाम भी है, इसके दरमियान में एक और मकाम भी है कि जिसको मकामे फुरदून कहा जाता है, दर्जाए फुरदून कहा जाता है। और उस पर अगर कोई हस्ती इस दुनिया के अंदर विराजमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की जात है। सिद्दीक़ अकबर के अलावा कोई और उस मकाम पर विराजमान नहीं है। इस वजह से हम सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। तो हजरत मोहतरम, ये जो अगला जुमला है हदीस मुबारका का, जो आखिरी जुमला, वो समाअत फरमाएं। आला हजरत ने जो हदीस नकल की है उसका आखिरी जुमला ये है कि ला यक़बलुल्लाहु मिन्हा सर्फ़न व अदला, अल्लाह ताला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। जो आलिम उस वक्त खामोश रहे, अपने इल्म को जाहिर ना करे कि जब सहाबा को तबर्रा किया जा रहा हो, जब सहाबा को गाली दी जा रही हो, जब सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा हो, उस वक्त जो आलिम अपनी जबान पर ताला लगाए रखे, अपनी जबान को बंद रखे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानों की भी लानत है, और ना उसका फर्ज कबूल होगा ना ही उसका नफल कबूल होगा। तो अब जब हुक्म ये है तो फिर जब कुछ लफ्ज पढ़े हैं तो उनका इजहार तो जरूरी हो गया। कुछ लफ्ज पढ़े हैं तो उनका इजहार तो हम पर फर्ज हो गया है, चाहे दो चार ही सही पढ़े तो है ना। तो उनका इजहार अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो इस इताब के तहत आते हैं, इस अजाब के तहत आते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम इंसानियत की लानत हो, और अल्लाह मेरे ना फर्ज कबूल करे, पढ़े वो भी कबूल ना हो, तो फिर कहां जाएंगे हम। तो देखो ना कि जो आलिम सब्बे असहाब पर अपने इल्म को जाहिर नहीं करता, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, मोमिनीन की लानत है, बल्कि तमाम इंसानों की लानत है। तो जो महाज अल्लाह बेगैरत गाली दे रहे हैं उन पर कितनी लानतें बरसती होंगी। वो आलिम कि जो सिर्फ अपना इल्म जाहिर नहीं कर रहा, गाली नहीं दे रहा, बुरा भला नहीं कह रहा, बस खामोश है, जब उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्तों, तमाम इंसानों की लानत है, तो जो बंदा माअज़ल्लाह गाली दे रहा होगा उस पर कितनी लानत होगी जी। वो तो फिर हर वक्त लानतों में ही रहेगा। यहां पर एक कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, एक सहाबा इकराम को गालियां देने वाला माअज़ल्लाह। तो कल या परसों किसी की बकरी गुम हो गई, हमारे ननिहाल की बकरी गुम हो गई, तो वो ढूंढते रहे, नहीं मिली। कुछ देर के बाद किसी बंदे ने देखी तो वो उसकी कब्र पर खड़ी हुई थी बकरी। तो मैंने पूछा क्या बना, उन्होंने तो बकरी मिल गई। मैंने कहां से मिली है कि उस बंदे की कब्र पर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा सिर्फ खड़ी थी या कुछ कर भी रही थी। होना तो ये चाहिए ना कि सब कुछ करके उतरे जी। तो मुझे यकीन है कि उसने कुछ ना कुछ किया भी होगा, क्योंकि बकरी को पता है कि अंदर क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस है सरकार की कि कब्र के ऊपर अगर कोई
یا قبر کے پاس سے انسانوں کے سوا جو بھی مخلوق گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ چاہے چرند پرند درندے ہوں، کوئی بھی حشرات الارض میں سے ہو، انسان کے علاوہ ہر چیز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو جب اس کو پتہ چلا نا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا میں بھی قبر کے اوپر کچھ نہ کچھ کر دیتی ہوں. تو اس لیے جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں ان کی قبروں پر پھر بکریاں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں. جو کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے بکری نے اور کیا کرنا ہے. تو اس لیے جو اصحاب نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کی قبریں تا قیامت زندہ رہتی ہیں. جی ان کی قبریں تا قیامت زندہ رہتی ہیں. واقعہ لمبا ہے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس کو کتا نظر آ گیا، تو اس نے کتے کو مارنے کی کوشش کی. تو ایک قبر تھی، کتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کتا اس کے پاس، وہ یہ واقعہ بیان کیا تھا اس احمد چشتی نے، وہ سرگودے والے جو علامہ صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا تھا ادھر ہمارے سٹیج کے اوپر. تو وہ کتا قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تو جب وہ قبر کے پاس جا کر بیٹھا نا تو مارنے والے نے اس کو چھوڑ دیا، کتا بچ گیا. تو جو روایت ہے وہ بہت لمبی ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ جس قبر کے پاس وہ جا کر بیٹھا تھا نا وہ قبر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو جو حضرت علی کی تحویل میں آ جائے نا اس کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا نہیں. ٹھیک ہے. یا روایت تھوڑی سی الٹ ہے، میرے خیال میں ایک بندہ تھا تو کتے نے اس کا راستہ روک لیا. تو وہ بندہ حضرت علی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ قبر ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تو کسی سالے کی قبر تھی، کسی نیک بندے کی قبر سمجھ کر وہ جا کر بیٹھ گیا تو کتے نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ راوی لکھتے ہیں کہ وہ قبر حضرت مولا مرتضیٰ کی تھی، اور ساتھ میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتے کو بھی پتا تھا کہ اب یہ بندہ علی کی تحویل میں چلا گیا ہے، علی کے دربار میں چلا گیا ہے، تو اب میں نے اس کو کاٹنا نہیں ہے. تو جن کتوں کو علی کے اماموں کا حیا نہیں ہے ہم ان کا حیا کیوں کریں؟ جو کتے علی کے اماموں کو بھونکتے ہیں ہم ان کا حیا کیوں کریں؟ کیونکہ کتا تو کتا ہو کر حضرت علی کا حیا کر رہا ہے، تو جو علی کا حیا کرے گا علی کے اماموں کا حیا نہیں کرے گا. ایک روایت اور اس کے بعد اجازت. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ آپ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں. تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا تو نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی. آپ نے پوچھا کیا صدیق و عمر کی زیارت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے لَقَتَلْتُكَ، تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے ہمارے نبی سے بڑھا رہا ہے. اگر تو نے ان کو دیکھا ہوتا، دیکھنے کے باوجود تو یہ کہتا کہ اے علی آپ سب سے زیادہ عزت و شان والے ہیں، تو میں تجھے قتل کر دیتا. اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے صدیق و عمر کی زیارت کی ہوئی ہے تو پھر لَجَلَّتُهُ، میں تجھے کوڑے لگاتا، میں تجھے کوڑے لگاتا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر مقام نبوت کو دیکھا جائے تو سرکار مدینہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، اور مقام صحابیت کو دیکھا جائے تو صدیق و فاروق سے بڑھ کر کسی کی بھی شان نہیں ہے. تو حضرات محترم انہی کا اختتام پذیر کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عزیزم حضرت علامہ مولانا عرب شہزاد رضوی صاحب کو، کہ جو اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں.
آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.